نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے ابتدائی حصے کا درس چل رہا ہے۔ اس حصے سے جو فوائد ہمیں حاصل ہوئے، آج کے درس میں ان فوائد کا ذکر ہے۔ پہلا فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ بڑوں کی خطا چھوٹوں کے لیے باعث عطا ہوتی ہے۔ دیکھو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاً جمع ہوا رمضان کی شب، اس کی برکت سے قیامت تک مسلمانوں کو آسانی حاصل ہوئی۔ تمام دنیا کا ظہور حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خطا کی برکت سے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہوا سفر میں، مسلمانوں کو تیمم کا حکم ملا، تو معلوم ہوا کہ بزرگوں کی خطا سارے مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کا باعث بنتی ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جس خطا کی بدولت رب کرم سے خطاب فرمائے، وہ 1000 نیکیوں سے افضل ہے۔ دیکھو، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فتاب علیکم وعفا عنکم، مولا تبارک و تعالی تمہارے اوپر رجوع برحمت ہو گیا اور تم کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کئی خطاب فرمائے، معافی کی خوشخبری دی۔ ہم سینکڑوں نیکیاں کریں، کچھ پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی رسید ہی نہیں آتی، یقیناً وہ خطا ہماری نیکیوں سے افضل ہے کہ جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ اس آیت سے تیسرا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت کا اکثری قانون یہ ہے کہ اپنے بندوں کو رعایتیں کسی مقبول کے طفیل دیتا ہے، تاکہ قیامت تک کے مسلمان اس مقبول بندے کے احسان مند رہیں۔ دیکھو، رب جانتا تھا کہ اسلام میں رمضان کی راتوں میں خواتین حلال رہیں گی، مگر پہلے حرام رکھا اس کو، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حلال فرمائیں۔ اسلام میں اولاً تیمم نہیں تھا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے ہار گم جو ہو جانے پر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ معراج میں اولاً نمازیں 50 وقت کی فرض ہوئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر 5 رہ گئیں۔ یہ وسیلے درمیان میں کیوں رکھے؟ تاکہ بندے کبھی ان مقبولوں سے بے نیاز نہ ہو جائیں۔ زمین کبھی بھی آسمان، سورج، بارش سے بے نیاز نہیں ہو سکتی، اسی طریقے سے ہم کبھی ان بزرگوں سے مستغنی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کے واسطے سے ہم کو بہت ساری رعایات، بے شمار انعامات عطا فرمائے ہیں۔ چوتھا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوا کہ کبھی امر محض جواز کے لیے ہوتا ہے، کہ جیسا اس آیت میں باشرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر فرمایا ہے تو یہ جواز کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں۔ پانچواں فائدہ قرآن کریم سے حدیث کا نسخ جائز ہے۔ دیکھو، روزوں کی رات میں جمع کی حرمت حدیث سے ثابت تھی کہ جمع جو ہے وہ ممنوع ہے، مگر اس آیت سے اسے منسوخ کر دیا گیا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب علامت کرم ہے۔ دیکھو، خود ہی فرمایا کہ تم نے خیانت کی، انتم تختانون انفسکم، علم اللہ انکم تختانون انفسکم، اللہ رب العزت نے جانا کہ تم اپنے نفسوں کو خیانت میں ڈالتے ہو، تو اس آیت میں خیانت کا ذکر فرمایا جو بطور عتاب ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بطور عتاب یہ فرمانا یہ بھی کرم کی علامت ہے۔ اس عتاب پر بھی عشاق وجد کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام ان الفاظ کو فخریہ بیان کرتے تھے کہ جو کبھی آقا علیہ السلام
ان سے بطور عتاب فرماتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ نے فرمایا علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اس پر آپ فخر کرتے تھے کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ یہ حضرات ہمیشہ اس پر فخر کرتے تھے۔ اور نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے درس کا ابتدائی حصہ نہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا درس چل رہا ہے۔ آج کے درس میں اس آیت کریمہ کے جو فوائد ہیں ان کا ذکر ہے۔ پہلا فائدہ تو ہمیں یہ حاصل ہوا کہ بڑوں کی خطا چھوٹوں کے لیے باعث عطا ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خطا جمع ہوا، اس کی برکت سے قیامت تک مسلمانوں کو آسانی حاصل ہو گئی۔ تمام دنیا کا ظہور آدم علیہ السلام کی ایک خطا کی برکت سے ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار گم ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تیمم کا حکم عطا فرما دیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس خطا کی بدولت رب کرم سے خطاب فرمائے وہ 1000 نیکیوں سے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خطا ہوئی، اللہ رب العزت نے ان سے کئی خطاب فرمائے، فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن، معافی کی خوشخبری دی۔ ہم سینکڑوں نیکیاں کرتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی رسید ہی نہیں آتی۔ یقیناً حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی خطا ہماری نیکیوں سے افضل ہے۔ تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت کا اکثری قانون یہ ہے کہ اپنے بندوں کو رعایت کسی مقبول کے طفیل دیتا ہے تاکہ قیامت تک کے مسلمان اس مقبول بندے کے احسان مند رہیں۔ دیکھو رب جانتا تھا کہ اسلام میں رمضان کی راتوں میں خواتین حلال رہیں گی مگر پہلے حرام رکھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حلال فرمائیں۔ اسلام میں اولاً تیمم نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار گم ہو جانے پر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ معراج میں اولاً نمازیں 50 فرض ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرش پر 5 رہیں۔ یہ وسیلے درمیان میں کیوں رکھے؟ تاکہ بندے کبھی ان مقبولوں سے بے نیاز نہ ہوں۔ زمین کبھی بھی آسمان، سورج، بارش سے بے نیاز نہیں، ایسے ہی ہم کبھی ان بزرگوں سے مستغنی نہیں ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ کبھی امر محض جواز کے لیے بھی ہوتا ہے، کہ جیسے یہاں پر اس آیت میں باشرو فرمایا گیا، یہاں پر امر جو ہے وہ جواز کے لیے ہے، وجوب کے لیے نہیں ہے۔ پانچواں فائدہ اس آیت سے ہمیں یہ حاصل ہوا کہ قرآن کریم سے حدیث کا نسخ جائز ہے۔ دیکھو روزوں کی رات میں جماع کا حرام ہونا حدیث سے ثابت تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو نازل فرما کے اس حدیث کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا عتاب علامت کرم ہے۔ دیکھیے خود ہی فرماتا ہے کہ تم نے خیانت کی، اور پھر فرماتا ہے عفا عنکم، تم کو معاف کر دیا۔ اس عتاب پر عشاق وجد کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام ان الفاظ کو فخریہ بیان کرتے تھے جو کبھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بطور عتاب فرماتے تھے۔
جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا علی رغم انف ابی ذر. لہذا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے فرمایا کہ تجھے تیری ماں روئے. یہ حضرات ہمیشہ ان الفاظ پر فخر کرتے تھے کیونکہ آقا علیہ السلام سے ان حضرات کو بے پناہ عشق، بے پناہ محبت ہے، اور اس محبت میں آقا علیہ السلام آپ سے جو فرماتے اس پر وہ ناز کرتے، فخر کرتے. اس آیت سے 7واں فائدہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی کام بھی نیک ارادے اور نیت خیر سے کیے جائیں تو ان پر ثواب ملتا ہے. 8واں فائدہ یہ ہے کہ گالیاں بکنا حرام ہے کیونکہ اس میں جمع اور محل جمع کے صاف صاف نام لیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فعل کو کنایے سے بیان کیا، نہ کہ صاف صاف بیان فرمایا. اس آیت کریمہ کے حصے پر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمر اور دیگر صحابہ اکرام خیانت کرتے تھے اور خائن خلافت کے قابل نہیں، لہذا ان کی خلافت معاذ اللہ باطل ہوئی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنے نفسوں کو خیانت میں ڈالتے تھے. دوسرے یہ کہ تمہارا یہ عقیدہ بھی باطل ہے کہ کوئی صحابی فاسق نہیں. اس آیت سے ان کی خیانت ثابت ہوئی جو کہ اول درجے کا فسق ہے. تو جواب یہ ہے کہ ہم حضرات صحابہ اکرام کو معصوم عن الخطا نہیں مانتے بلکہ عادل مانتے ہیں، یعنی وہ گناہ پر قائم نہیں رہتے، بلکہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی حاصل کر لیتے ہیں. یہاں بھی یہی ہوا. یہاں خیانت سے انسانی امانت میں خیانت مراد نہیں ہے بلکہ فقط بے اختیاری گناہ مراد ہے. انہوں نے بے اختیاری میں ایک غلطی کر لی. انہوں نے کسی کا مال نہیں مارا تھا، اپنی حلال ازواج سے جمع کیا تھا، اسی لیے فرمایا گیا انفسکم، اپنے نفسوں کی خیانت کی، کسی کا مال یا کسی کا باپ نہیں مارا. جب رب انہیں معافی کا پروانہ دے چکا تو تمہیں ان کے عیب نکالنے کا کیا حق حاصل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو معاف کرے اور تم شور مچاؤ، بلکہ اس سے ان کی عظمت ثابت ہوتی ہے کیونکہ رب نے ان کے نفسوں کو اپنی ملک قرار دیا اور فرمایا کہ اے عمر تمہارا نفس تو جنت کے عوض میں خرید چکا، اب تو نام تمہارا رہ گیا، چیز ہماری ہو گئی. تم نے مجھ سے بغیر پوچھے اپنے اختیار سے جمع بھی کیوں کر لیا. سبحان اللہ، کوئی ایسا خوش نصیب بھی تو ہو جس کے نفس کو رب اپنی ملک بتائے. اس آیت کی تفسیر وہ آیت ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے نفوس کو خرید لیا ہے. حضرات اکرام، بھلا یہ بھی کوئی روزہ ہے کہ دن بھر کچھ نہ کھاؤ اور رات کو مجامعت بھی کر لیا کرو اور جتنی دفعہ چاہو کھا پی لیا کرو رات میں؟ یہ قانون تو قوانین صحت کے خلاف ہے. یہ بڑا اعتراض ہے. جواب یہ ہے کہ دن میں نہ کھانے اور رات میں کھانے پینے کی اجازت میں بہت سی حکمتیں ہیں جو ہم پچھلی آیت میں بیان بھی کر چکے. یہاں اتنا سمجھ لو کہ اسلام دین فطرت ہے، اس نے سب کے لیے عام قانون بنائے ہیں، لہذا ایسی آسانیاں بھی رکھی ہیں جس سے ہر ایک عمل کر سکے. ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، اگر نفس فارغ نہ ہو تو کوئی عبادت اطمینان سے ہو نہیں سکتی تھی. کبھی غلبہ شہبت سے نہ نماز میں دل لگتا نہ تلاوت میں، خیالات پراگندہ رہتے ہیں، لہذا اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاج عطا فرما دیا. مولا رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب کریں.